السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصفیہ من خلقہ وحبیبہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، فبلغ الرسالہ وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو مسجد شہدائے اسلام میں قرآن، سنت، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، اپنی اصلاح اور اصلاح کی فکر، اس کے لیے مجتمع فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنے ہاں قبول فرما لے، اسے اپنی رضا کے لیے خالص فرما لے، اور جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں، سننے والے کو اور کہنے والے کو سب کو رب کریم عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے اور تذکیر ہوتی رہے کہ درس قرآن، درس حدیث، دینی محافل، کانفرنسز، اجتماعات اور مجالس دینیہ، ان سب کے اندر آنا، سننا اور سنانا، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ ہم خود نہیں آتے ہیں، اللہ کی طرف سے خاص طور پر بلائے جاتے ہیں۔ آج کی ہماری ملاقات کا عنوان بہت اہم ہے۔ اہل ایمان زندگی کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں،
ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ۔ عامر رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ آؤ ذرا ٹائم پاس کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ وقت پاس کرنا۔ تو امام عامر رحمہ اللہ نے اس کو ایک ہی جواب دیا، امسک الشمس، اگر تم سورج کو کچھ دیر کے لیے روک لو تو میں تمہارے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، دکات قلب المرء قائلۃ له ان الحیاة دقائق و ثوانی، انسان کی دل کی دھڑکنیں اس کو زبان حال سے بول کر یہ کہتی ہیں کہ تیری زندگی چند منٹ اور سیکنڈز کا نام ہے۔ ہماری زندگی کا تیسرا حصہ راتوں میں گزرتا ہے۔ ویسے تو ہمارے دن بھی کوئی بہت زیادہ میننگ فل ویژنر قسم کے لوگوں والے اور بامقصد کم ہیں، لیکن بالخصوص ہماری راتیں تو بہت ہی ضائع ہو رہی ہیں۔ آج کی ملاقات میں ہم یہی سیکھیں گے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام رات کیسے گزارتے تھے اور اہل ایمان کی راتیں کیسی ہونی چاہیے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ڈاکو جس نے کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالنا ہے وہ بھی رات سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایک چور جس نے چوری کرنی ہے وہ بھی اپنی رات کا ایک ویژن رکھتا ہے، جیسا بھی ہے وہ بہرحال ایک مقصد، ایک ٹارگٹ تو رکھتا ہے۔ ایک زانی اور بدکار انسان جس نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا ہے وہ بھی اپنی رات کا بڑا خیال اور حساب رکھتا ہے۔ بد نصیب تو میں اور آپ ہیں جنہوں نے اللہ کی جنتیں لے لی ہیں اور وہ اپنی راتوں کو غفلت میں گزار رہے ہیں۔ رات اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے اور بہت بڑی نشانی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصی طور پہ بار بار بیان کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے عدل بدل کے آنے جانے میں لآیات لازماً بڑی بڑی نشانیاں اور بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب یہ سارا نظام تو نے بے مقصد تو نہیں بنایا ہے، اے ہمارے رب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو بے مقصد سمجھ بیٹھیں
اور ہم نارے جہنم کا ایندھن بن جائیں، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ یہ قرآن کی کتنی خوبصورت آیت ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو ایک آرام کا ذریعہ بنایا؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا؟ قرآن کے الفاظ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، جیسے لباس میرے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسے رات آتی ہے اور اس کا اندھیرا کائنات کی ہر چیز پہ چھا جاتا ہے اور اس کو کور کر لیتا ہے۔ ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، ہم نے دن کو تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا، زندگی گزارنے کا ایک وقت بنایا اور معیشت کی تلاش کا ایک وقت بنایا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے سر کے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے؟ پتہ نہیں کیا کیا گیسز ہیں، کیا کیا تہیں ہیں جو میرے اور آپ کے اوپر اللہ نے غلاف کی طرح چڑھا رکھی ہے۔ اگر وہ نہ ہوں کیسے کیسے شہابیے ٹوٹ ٹوٹ کے گرے اور کیسے زمین کو بسم کر کے رکھ دے۔ اللہ نے بڑی بڑی نشانیوں میں سے رات کو اپنی ایک نشانی قرار دیا۔ کیا کیا نشانیاں ہیں رات کے اندر؟ تھوڑی دیر کے لیے اس پہ ہم سوچتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے۔ ترتیب سے ہم نے انشاءاللہ چلنا ہے اور آپ نے میرا ساتھ دیتے جانا ہے۔ جس محبت، دلجمی، شوق اور عزم و اخلاص کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو واقعی آج کے اس پروگرام سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خود رات بھی اللہ کی نشانی ہے۔ زمین کی سرکولیشن، اس کا اپنے مدار پہ گھومنا، اس کا سورج سے مخصوص فاصلہ، اس کا چاند سے مخصوص فاصلہ، اس کا 30 دنوں کے اندر مخصوص طریقے سے چاند کے مدار کے اوپر اپنی گردش کو مکمل کرنے کا مخصوص انداز، اور اس کے سال کے 365 دنوں کے اندر سورج کے مدار پر اپنے چکر کو مکمل کرنے کا انداز اور مخصوص اس کے فاصلے کے سارے انداز۔ اگر سورج سے اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہوتا تو یہاں ٹھنڈک ہوتی، ہزاروں فٹ برفانی تودے ہوتے، ہماری لاشیں اس کے نیچے برف بنی ہوتی۔ اگر یہ فاصلہ کم ہوتا ہم پگھلے ہوئے ہوتے، کائنات کی ہر چیز مرجھائی ہوئی ہوتی۔ اس کی مخصوص رفتار کے ساتھ گھومتے رہنا، اپنے سرکولیشن کو پورا کرنا، پھر دنوں کا بننا، راتوں کا بننا، موسموں کا بننا، روشنی کا بننا، اندھیرے کا بننا، دن کا کبھی کم ہونا کبھی زیادہ ہونا، رات کا کبھی کم ہونا کبھی زیادہ ہونا، پھر رات کے اندر ایک خاموشی کا انداز، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ رات کے اندر اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی وہ نیند ہے جو ہم لیتے ہیں، ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جسم کے اندر، اندھیرا چھانے کے ساتھ ہی وہ ہمارے جسم کو سونے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر نیند کے سٹیجز ہوتے ہیں، پہلے پلکیں ڈھیلی ہوتی ہیں، پھر دماغ کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر قوا مزمحل ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر ان میں تعطل کی کیفیت پیدا شروع ہونا ہوتی ہے، جیسا کہ وہ آرام کرنے کے لیے جسم کو ریفریش کرنے کے لیے جا رہے ہوں۔ اور اس کے باوجود بعض لوگ سمجھتے تھے کہ نیند میں انسان ایک ڈارمنٹ کیفیت میں ہوتا ہے، لیکن آج کے لوگوں نے بتایا کہ نہیں، ایسے
نہیں ہوتا ہے جسم کے کچھ اعضاء یوں جیسے وہ نیند کے عالم میں بھی ہمارے پورے جسم کی اوورہالنگ اور ٹیوننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے جب قرآن کی کسی آیت سے گزرتے جس میں یہ ہوتا کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں تو ان کو سمجھ نہ آ رہی ہوتی تو وہ رونے لگ جاتے کہ یا اللہ تیرے قرآن کے مطابق کہیں میں بے عقل تو نہیں ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جو غور و فکر نہیں کرتا ہے گویا کہ اس کا دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس میں شعور کی کمی ہے، عقل کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، یا وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، وہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ رات کا آنا بجائے خود نشانی ہے، اس کا لمبا ہونا، اس کا کم ہونا، اور پھر اس کی وجہ سے مختلف قسم کے کائنات میں تبدیلیاں پیدا ہونا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اندھیرے کا چھا جانا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ رات کے ساتھ ہی اور چاند کے طلوع ہوتے ہی اور سورج کے غروب ہوتے ہی جسم کے اندر مخصوص ہارمونز کا پیدا ہو جانا اور ان کا اپنا فنکشن شروع کر دینا اور جسم کو نیند کے لیے تیار کرنا شروع کر دینا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ پھر نیند کی حالت میں بعض اعضاء کا معطل ہو جانا اور بالکل ہی پرسکون ہو جانا، بعض اعضاء کا اپنے فنکشنز کو جاری رکھنا اور جسم کی ٹیوننگ میں لگ جانا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پانچویں اللہ کی نشانی رات کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ رات کی تاریکیوں میں نیند میں جب ہم ہوتے ہیں تو نیند کو موت کی بہن صحیح طور پہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی اس کے لیے اور اللہ کے پیغمبر نے بھی نیند کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ اسلامی سائنس کے مطابق موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر سے روح خارج ہو گئی ہے، اس کے علاوہ موت کی اور کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ 21 سال تک آپ میڈیکل سائنس پڑھتے رہیں، آپ حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے کہ موت کس چیز کا نام ہے۔ شریعت کے نزدیک سادہ سی ڈیفینیشن ہے، موت اس چیز کا نام ہے کہ روح جسم سے نکل گئی۔ تو نیند کو موت اس لیے کہا جاتا ہے، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی روحیں اللہ اپنے پاس لے جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن کے کیا کہنے ہیں، حقیقت دلوں میں اتار کے رکھ دیتا ہے۔ میرے ساتھ آپ نے گننا ہے، ویسے اوورآل یہ ہم پانچویں نشانی بیان کر رہے ہیں، اس پانچویں نشانی کے اندر جو اللہ نے ترتیبیں بیان کی ہیں وہ بھی قابل غور۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے جو روحوں کو پوری طرح اپنے پاس لے لیتا ہے۔ یتوفا وفا سے ہے، وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، اور اسی سے ہم اردو میں بھی وفا کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کیے ہوئے عہد پورا کرنا۔ اسی سے وفات بھی ہے کہ اللہ پورا ہی بندے کو اپنے پاس لے جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، موت کے وقت اللہ روحوں کو پوری طرح اپنے پاس لے جاتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامها، جن کی موت کا وقت ابھی نہیں ہے ان کی روحوں کو اللہ نیند میں اپنے پاس لے جاتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جن کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے سوتے سوتے ہی موت میں چلے جانا ہے، اللہ ان کی روحوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جن کے لیے کچھ وقت مقررہ ابھی باقی ہوتا ہے ان کی روحوں کو جسم میں واپس بھیجنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ جسم اور روح کے تعلق 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر سمجھانا چاہیں تو ہم یوں سمجھا سکتے ہیں کہ جیسے اس کے اندر جو اس وقت انرجی آ رہی ہے، جو پاور آ رہی ہے، جو بجلی کی سپلائی آ رہی ہے، اس کا جس چیز کے اندر سپلائی آ رہی ہے اس کے ساتھ 3 طرح کے تعلق ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس وقت سپلائی بھی آ رہی ہے، مائک بھی آن ہے، یہ پوری طرح سے ایک زندگی والا ان کا تعلق ہے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے ہم تار کو کاٹ دیں تو پھر یہ موت والی کیفیت ہے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ تار کو ہم نے کاٹا نہیں ہے، عارضی طور پہ بٹن کو آف کر دیں تو پھر اس کا کمزور سا تعلق پھر بھی پاور سپلائی کا اس کے ساتھ ہلکا ہلکا سا موجود رہتا ہے۔ امام رازی کہتے ہیں روح اور جسم کے بھی 3 طرح کے تعلق ہوتے ہیں۔ جب زندگی ہوتی ہے روح جسم کے اندر ہوتی ہے، ان کا کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے، اسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ جب موت آتی ہے کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے، روح و بدن کا رشتہ توڑ دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا تعلق نیند میں ہوتا ہے کہ روح پوری طرح اندر موجود نہیں ہوتی، رب کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس کا جسم کے ساتھ تعلق موجود ہوتا ہے۔ چھٹی نشانی، رات میں اور خصوصاً نیند کے اندر وہ خواب کی دنیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی حقیقت ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انسان کے کون سے وہ خیالات ہوتے ہیں جو خواب میں آ رہے ہوتے ہیں، یا خیالات نہیں ہوتے ہیں، شاید روح کی کوئی پرواز ہوتی ہے جو مختلف جگہوں پہ پہنچ رہی ہوتی ہے اور جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہلکا ہلکا سا موجود ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہوتا ہے جو انسانی ذہن کے اندر خیالات لاتا ہے، یا کبھی شیطان ہوتا ہے جو انسان کے ذہن میں ڈراؤنے قسم کے خیالات لاتا ہے۔ مختلف قسم کے خواب کی مختلف قسم کی توجیہات کی گئی ہیں اور ساری ہی ممکن ہیں، یا معدے کے بخارات ہوتے ہیں، خوراک ہوتی ہے اور اس کے اثرات انسان پہ مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال رات کے اندر اور نیند کے اندر خواب کا آنا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور خواب کو، سچے خواب کو نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ کہا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، کچھ تحقیقیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں کہ وہ عورت جو نابینی ہے، نابینا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا ہے، بالکل بلائنڈ ہے، دنیا میں اس نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے، خواب کے اندر بعض دفعہ وہ ایسی چیزیں دیکھ لیتی ہے جو اس نے حقیقت میں نہیں دیکھی ہوتی۔ جب اٹھتی ہے پوچھا جاتا ہے تو نے کیا دیکھا ہے تو صحیح سے تفصیل بتا دیتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ 7ویں نشانی رات کے اندر یہ پائی جاتی ہے اور خصوصاً نیند میں یہ پائی جاتی ہے کہ یہ ہمیں قبر کی نیند کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ہم عارضی سو رہے اور ایک دن قبر میں بھی سونا ہے۔
اس لیے اللہ کے پیارے نبی جب صبح اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کا شکر ہے جس نے احیانا ہمیں حیات دی، زندگی دی، بعدما اماتنا، موت دینے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آج ہم اٹھ کے بازار میں جا رہے ہیں اور ایک دن اٹھ کے اللہ تیرے پاس جانا ہے۔ 8ویں نشانی آخری، اور پھر ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، بہت بڑی نشانی ہے۔ اشاب الصغیر وافنى الکبیر، عرب کا ایک شاعر کہتا ہے بچوں کو جوان کر دیا، وافنى الکبیر، اور بڑوں کو فنا کر دیا، مر اللیالی وکر النہاری، راتوں کے گزرنے میں اور دن کے آنے جانے میں۔ یہ بھی قابل غور چیز ہے۔ یہ راتیں ہی تو ہوتی ہیں جو گزرتی جاتی ہیں تو ہم گزرتے جاتے ہیں، اور بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے ادھیڑ عمر، اور پھر بڑھاپے کا سفر، اور پھر قبرستان کا سفر طے کرتے ہیں۔